یہ دو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک ٹکٹ بمبئی سے بنا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کروایا. دوسرا ٹکٹ بنگلور سے بنا. ٹکٹ بنانے میں 67 سے 68 ہزار روپیہ خرچہ ہوا ہے. یہ صاحب سجادہ یا عرس کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے. یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے. 1,51,000 روپیہ حضرت منگوا چکے تھے. اب کیوں نہیں آئے؟ وہ ذمہ دار خود ہیں. مولانا سلمان ازہری صاحب قبلہ، بمبئی مہاراشٹر. پہلا ٹکٹ 5 بنا تھا بمبئی سے، اس کو کینسل کروایا انہوں نے. دوسرا ٹکٹ بنا بنگلور سے اور وہ نہیں آئے مولانا سلمان ازہری صاحب. محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، یہ کس طریقے سے مفتی سلمان ازہری صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. اللہ اپنا رحم فرمائے. وہ کہتے نہیں ہے کہ کچھ حاسدین ایسے ہوتے ہیں کہ صرف موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور بلا وجہ تہمت لگا کر، بلا وجہ الزام لگا کر کسی کو بدنام کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. کوشش کیا، وہ بدنام ہی کرنے لگتے ہیں. کس طریقے سے یہ فلائٹ کے ٹکٹ ہاتھ میں لے کر کے اور مطلب مفتی سلمان ازہری کو بدنام کر رہا ہے یہ بندہ، یہ جو مولانا صاحب ہیں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ نوشاد عالم چشتی، ارے بھائی نوشاد عالم چشتی تھوڑی نہیں، نوشاد عالم چرسی ہے. یہ کچھ حاسدین ایسے ہوتے ہیں کہ صرف موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ بہار کے اورنگ آباد کے کسی علاقے میں پیش آیا کہ وہاں پر درگاہ شریف میں عرس ہوا اور انہوں نے مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے مفتی سلمان ازہری صاحب کی تاریخ لی، لیکن انہوں نے ہم سے اکاؤنٹ میں 1,51,000 روپے ڈلا لیے، پیسے اور موبائل اپنا بند کر دیا اور فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں. اس طریقے سے یہ الزام انہوں نے مفتی سلمان ازہری صاحب کے اوپر لگایا. میرے پیارے عزیز دوستو، اس کے پیچھے کا یعنی پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا معاملہ ہے، یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آئیے گا اس کا پس منظر کیا ہے اور حقیقت بات کیا ہے کہ دھوکے باز دغا باز کون ہے، اس کا فیصلہ یہ ویڈیو خود کر دے گی. آئیے گا خود آپ مفتی سلمان ازہری کی زبان سے سنیے گا. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی نا، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا 1,51,000 روپیہ لکھا ہوا. بہت سارے ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ نوٹس کر بھی لیا ہوگا. کیا لکھا ہوا دیکھا ہوگا ویڈیو کے اوپر؟ جو مولانا وہ بتا رہے ہیں 1,51,000 روپے. آپ غور سے دیکھیے گا، ان سے لکھنا تک بھی نہیں آیا کہ 1,51,000 روپے کیسے لکھا جاتا ہے. سب سے بڑا جھوٹ تو ان کا یہی پکڑا گیا. وہ کہتے ہیں جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے ہیں، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، بہت جلدی اکھڑ جاتے ہیں. جھوٹ تو ان کے ویڈیو میں خود ہی پکڑا جا رہا ہے. 1,51,000 روپے تک لکھنا نہیں آیا. یہ اس طریقے سے جھوٹ باندھ رہے. آئیے گا مفتی سلمان ازہری صاحب کی زبانی آپ خود سن لیجئے گا کہ دھوکہ کس نے دیا اور کیا معاملہ پیش آیا. بالکل ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آئیے گا ویڈیو سنیے گا. بہار کا ایک شہر اورنگ آباد ہے، وہاں پر ایک عرس حضرت سید شاہ وجیہ اللہ احمد قادری رضاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سالانہ ہوا کرتا ہے. یہ 16 دسمبر کو غالباً وہاں پر عرس منعقد تھا اور اس عرس کے پوسٹر میں میرا نام شائع ہوا ہے. اس کو لے کر آج سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی گھٹیا قسم سے میرے متعلق تہمت اور ایک بہت ہی بڑی بہتان تراشی کی گئی ہے اور مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر وائرل کیا جا رہا ہے. اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں. 16 دسمبر کو آلریڈی ہم نے کئی مہینوں پہلے بنگلور میں پروگرام دیا ہوا تھا. بنگلور کی قادریہ مسجد عیدگاہ قدوس صاحب میں 16 دسمبر کو ہمارا پروگرام طے تھا. اس کے علاوہ میں کرناٹک آنا ضروری تھا میرا، اس لیے کہ میرے گھر میں شادی تھی 16 دسمبر کو ہی. ٹھیک 9 دسمبر یا 8 دسمبر کی تاریخ تھی، میں بہار میں موجود تھا. یہ پوسٹر میرے پاس آیا جس کو ابھی آپ کے ویڈیو میں شیئر کر دیا جائے گا. یہ بہار کا، بنگلور والوں نے مجھے یہ پوسٹر بھیجا، کہا کہ حضرت آپ نے 16 دسمبر ہمیں تاریخ دی ہے اور 16 دسمبر کا ہی ایک پوسٹر بہار میں بھی وائرل چل رہا ہے. تو پہلی بات میں نے دیکھا، پہلی نظر میں شوق ہوا کہ یہ تاریخ تو ہم نے کسی کو دی نہیں دوسرے کو. پھر میں نے رابطہ کیا اپنی آفس پہ، جو ذمہ دار ہیں صرف 2 ہی حضرات ہماری تاریخ دیکھا کرتے ہیں، ایک اویس ملا اور ایک رضا قریشی.
ان سے میں نے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ بہار میں کوئی جلسہ اس تاریخ کو نہیں دیا گیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں نے پھر لوگوں سے معلوم کیا، جو یہ صاحب مجھے بنگلور سے پوسٹر بھیجے تھے، میں نے کہا کہ یہ پوسٹر جہاں سے شائع ہوا ہے اس خانقاہ سے ہمارا رابطہ کروائیے۔ تو اس خانقاہ کے جو صاحب سجادہ ہیں ضیاء قادری صاحب ادام اللہ اقبالہ، اور غالباً یا صبا صاحب ہیں، ان کا نمبر بھیجا گیا۔ ان کو ہمارے آفس سے فون گیا، 8 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 8 دن پہلے اس جلسے کے فون گیا ان کو، اور بتایا گیا کہ یہ جلسہ آپ کو دیا نہیں گیا، آپ نے پوسٹر میں کیسے نام شائع کیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی اعظم نام کا ایک شخص ہے، اس نے ہم کو آپ کی ڈیٹ دلائی ہے اور ہم نے اس کو 51,000 روپے ڈال دیے ہیں، اور آپ کی طرف سے ٹکٹ کے لیے بھی اس نے 28,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے وہ بھی بھیج دیا۔ یہ صبا صاحب سے جب بات ہوئی رضا قریشی صاحب کی، ان کو سب بتایا گیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے آپ کا، آپ کے پیسے نہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، نہ آپ نے ہمارے کسی ٹیم سے رابطہ کیا، نہ ہم کسی اعظم کو جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا شمشیر، یہ کوئی ہماری ٹیم میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے گھپلے چل رہے ہیں، کچھ بیچ کے دلال لوگ اس طرح سے تاریخ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اینٹھ رہے ہیں۔ خیر، جو ڈاکو ہے اس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا۔ صاحب سجادہ کو جب 8 دن پہلے یہ چیز بتا دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، دن گزرتے گئے، ہم نے سوچا کہ ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے، 8 دن پہلے وہ اپنا انتظام کر لیں گے۔ لیکن جلسہ ہونے کے بعد دوسرے دن ہمارے پاس ایک کلپ آتی ہے، اسی جلسے پر، اسی عرس، خانقاہ کے عرس کے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک خطیب صاحب ہیں جو پوسٹر بھی ہاتھ میں لیے ہیں اور ٹکٹ بھی ہاتھ میں لیے ہیں، اور پھر میرے نام کا اعلان کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ 1,51,000 روپے ان کو دیے گئے، 2 مرتبہ ٹکٹ انہوں نے بنوایا، اور اس کے بعد جلسے میں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے وہ بتائیں۔ میں ان مولوی صاحب سے کہتا ہوں ذرا تو خدا کا خوف کریں اور اپنے علم کا استعمال کریں۔ میں ادب کرتا ہوں آپ کا، اس لیے کہ آپ کو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے اسی کو اگر آپ دیکھ لیتے، کیونکہ آپ کے صاحب سجادہ نے وہ ٹکٹ ہمیں بھیجا ہے ہماری بات پر، آپ اگر ذرا بھی پڑھے لکھے ہوں تو اس کو دیکھتے، وہ ڈمی ٹکٹ ہے، کوئی کنفرم ٹکٹ نہیں بھیجی گئی آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، گو آئی بی بو یا کسی ایپ سے کسی نے بکنگ مار کر، اور لاسٹ آنے تک اس پر لکھا ہوا ہے پے ناؤ، یعنی پیسہ ابھی آپ کو بھرنا ہے، وہاں تک کا اسکرین شاٹ لے کر اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو بھیجا گیا اور آپ اس کو ٹکٹ کہہ رہے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، دیکھا آپ نے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مفتی سلمان اظہری صاحب نے اپنی زبان سے خود کر دیا۔ ان لوگوں نے تاریخ تک نہیں لی تھی، مفتی سلمان اظہری صاحب کو پتہ تک نہیں تھا، وہ تاریخ وہ دوسری جگہ بہت پہلے دے چکے تھے، اور انہوں نے پیسے خود اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوائے اور اپنا پیٹ بھرا، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے اوپر تہمت لگائی۔ لیکن آئیے گا، میں آپ کو تہمت کے حوالے سے ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، مجھے یاد آ رہی ہے، میں آپ کو سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کے اوپر تہمت لگائے یا تہمت لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے اس درجے میں رکھے گا جہاں پر خون اور پیپ دوزخی پیتے ہیں، جہاں پر دوزخی خون اور پیپ پیتے ہیں، اس درجے میں تہمت لگانے والے کو جہنم میں رکھا جائے گا، اور اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہوگی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اسی کے تعلق سے کہ کسی پر تہمت لگانا یہ حرام قطعی ہے، حرام قطعی ہے، اور حضرت علامہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں بہار شریعت کے اندر یہ صاف لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اور معافی مانگے، توبہ کرے اور معافی مانگے، اور جن لوگوں کے سامنے اس نے یہ تہمت لگائی، جھوٹ بولا، ان لوگوں کے سامنے ہی یہ کہے کہ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا اپنی نفس کی خاطر، اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں سب سے غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے، یہ مولانا صاحب جو ٹکٹ ہاتھ میں لے کے بول رہے ہیں نا کہ یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا ٹکٹ ہے، انہوں نے 2 ٹکٹ بنوائے تھے اور پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوایا تھا، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ توبہ کریں اور
توبہ سب لوگوں کے سامنے کریں اور معافی مانگیں. سمجھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، مسئلہ بھی پیش کر دیا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مفتی سلمان اظہری صاحب نے خود آپ کے سامنے کر دیا، آپ سمجھ چکے ہوں گے. اور نیچے کمنٹ میں ضرور آپ اپنی رائے پیش کیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ آپ کی رائے کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.